ساکے سائنے کون ہے جو خدا قصیدہ سنا رہا ہے؟ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا خدا تعارف کرا رہا ہے، یہ ان کا شوہر، یہ ان کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے، بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے۔ بس اہل بیت نبی وہی ہے جو پنجتر میں شمار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے۔ یہ جبریل امین بولے حضور اللہ سچ کا اگر اجازت ہو مجھ کو خالد تمہیں ملو پنجتر میں جا کر ملی اجازت ہو سچ پایا قلم میں بیت النبی پہ آ کر قریب آ کر سلام کر کے حضرت سے بولے یہ مسکرا کر کہ اہل بیت رسول اکرم ہر ایک عزت تمام تم پر خدا برک کا آسمان سے منہ لے کے آیا سلام تم پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ خدا یہ فرما رہا ہے تم سے نہ میں یہ دونوں جہاں بناتا ہے دائیں خاکی زمین کو دیتا نہ یہ لکھوں آسمان بناتا چمک کا سورج چمک کا ماتا اور نہ آبے رواں بناتا خودے قسم اپنی عظمتوں کی کسی بھی شے کو کہاں بناتا میں اب طرف جو بنا چکا ہوں بنا رہا ہوں جو اب بنے گا تمہاری خاطر یہ سب بنا ہے تمہارے صدقے میں سب بنے گا۔ صلی اللہ محمد آل محمد وجل فرج۔ خدا نے دیا مجھے اجازت کے ساتھ ظاہر نظر چکالوں اگر اجازت جناب دے دے تو آج اس مرتبے کو ماروں میں اپنی تخلیق کے دعاؤں کی مدد میں زندگی سجا لوں کسا کی نسبت سے عرش والوں میں خود کو میں محترم بنا لوں میری اجازت چلا وہ جبریل علی کرن پر درود پڑھ کر جسا میں روح نبی آئے تو پنجتر پر درود پڑھ کر صلی اللہ محمد وجل فرج۔ بطول کہتی ہیں پھر یہ روح نبی بولے کہ سامنے آ کر قسم خدا کی عظیم مخالف وہی یہ کرتا ہے آپ سب پر میرا ارادہ ہے میں بنا دوں تمہیں تعارف قدوں کا پیکر تمہاری عصمت کو سر لباؤ جس نجاز پہ تم سے دور یکسر نجاز عصمت کا کو قرب پا کر موالی متقی بنیں گے تمہاری دہلیز کے سوالی زمانے بھر کے ولی بنیں گے۔ علی نے پوچھا حضور آخر یہ نور کا انتظام کیا ہے یہ پنجتر کی اسی محفل جدل نشی اہتمام کیا ہے ذرا بتائیں کہ سامنے بیٹھنے کا مقام کیا ہے خدا کے نزدیک کیا فضیلت ہے اس کی اور احترام کیا ہے رسول بولے قسم اس کی مجھے جس نے نبی بنایا جو یہ حدیث گزار پڑے گا اسی پہ ہوگا قصہ کا سایہ۔ وجل فرج۔ جہاں جہاں بھی ہمارے مومن عقیدوں کو بے پڑا کریں گے خدا کے اس کو طرف کے دریا برائے رحمت دعا کریں گے برائے کون کو گھیر لیں گے مدنتر مرتبہ کریں گے موتوں کے ملاح ان کی عقیدتوں میں گلا کریں گے سلام ان کو یا جوالے اسی کے ساتھ سبب کریں گے اگر موالی خدا کریں گے تو فرشتے بخشش طلب کریں گے۔ سنا جو سب کچھ علی یہ بولے ہمارے صدقے میں بل جہاں ہے یہ بیت دریا یہ بیت کچھ نواز زمین اور آسمان ہے خدا برک رسول سارے فرشتے مومن پہ مہربان ہے قسم کعبہ کے رب کی انبیاء اور ہمارے شیعہ بھی کامرہ ہیں کرو توجہ یہ کہنے والا رسول برک کا جانشی ہے علی کو اپنی اور اپنے شیعوں کی کامیابی پہ چاہیے کی ہے۔ صلی اللہ محمد علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت بالعسر صلوات علیہ وعلا آلہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة ولیا موافقا وقائدا وناصرا دلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارزقا تقوما تمتع فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحسين يا عقل الحسين عشق صدر الحسين عليه السلام بالظهور الحجت عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مدبر الامور يا مدبر الامور يا باعث يا ممين الحبيب آمین. سارے مل کے کہ اللہم اجل ولیک. درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئے. آنے والے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے دعا ہے کہ پاک دا کریم اللہ سفر ناتم بچھائی اپنی بارگاہ قبول و منظور کرے. آمین. دا ہی قدم ٹر کے آیا میں حقیر فقیر کی چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور کرے. تکبیر ورن دی کا دعا ولی لسر مکیت اللہ حجت اللہ امام زمانہ دجل ظہور امام دے ظہور واسطے اخوان کر کے ہوتے. فخر سرور کونین بیٹھا ہے. یاد حسین میں عرض کیتے فخر سرور کونین بیٹھا ہے. سیدہ کا نور العین بیٹھا ہے. سیدہ کا نور العین بیٹھا ہے اور عرش نے فرش کو جھک کے کیا سلام. کیوں؟ رسول کے کاندھے پہ مولا حسین بیٹھا. عید دا دیوار جنت دے سردار جنت دے سونے کپڑے پاکے خرامہ خرامہ ٹردے نانے محمد کو ادن نانا اما کپڑے جنت جو منگوا دیتے. نانا سگلیاں دے دے رہیاں. ہر بچے کو اپنی سواری ہے. نانا ساری بھی کوئی سواری ہوئے یا امام حسن بولے نانا سواری ہوئے پر ہوئے سارے. رسول کائنات پوری کائنات دے وچ نگاہ ماری حسن تے حسین سمی سواری نہ لبھی. رسول فرمایا بچڑے چاڑھو نانا حاضر ہے. سجے پاس حسن ہے کھبے پاس حسین ہے. کئی ویلے انگلی ویندن کئی ویلے انگلی ویندن. زمین والے خوش ہوئے عرش والے خوش ہوئے. مدینے دے لوگ محمد مصطفیٰ دے پیچھوں اللہ دے مقرر فرشتے نے چار. جبرائیل حاضر ہوئے آدھے مالک میرا دل ہے میں تواڈی خوشی دے وچ شریک ہونا چاہندا. نیاز حسین دے جوان بیٹھے سر تے سو. جبرائیل آکھے مالک میں تواڈی خوشی دے وچ شریک ہونا چاہندا. جے تساں آکھو تا جتھا جتھا ٹردے ونجو اتھا اتھا نوری پار وچھیندا ہوئے. ان بعد اسرائیل آئے آدھے مالک میں تواڈی خوشی دے وچ شریک ہونا چاہندا. اج مدینے دے گلیاں دے جنت دی ہوا چلیندا. اس دے بعد میکائیل آیا. میکائیل دے مالک میرا دل ہے جو جتھا جتھا تساں ٹردے ونجو اوتے بدلاں دیاں چھاواں بنیندا ونجا. ہن اللہ دا چوتھا تے مقرر فرشتہ موت اللہ عزرائیل. ہن میرا تواڈے تے سوال میں کو دسو جتھا عزرائیل آ ونجے اوتھا خوشی رہ ویندی ہے نہیں رہندی نا بھائی. عزرائیل آئے آدھے مالک میں تواڈی خوشی دے وچ شریک ہونا چاہندا. رسول فرمایا جتھا تو آ ونجے اوتھا خوشی خوشی رہندی نہیں. آدھے نہیں 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 مالک اج حسنین دی خوشی دے وچ اج حسنین دے صدقے جے تساں آکھو جنہ مرنا ہے انہاں کو موت دی چھٹی نہ دواں. جنہ مرنا ہے انہاں کو موت دی چھٹی نہ دواں. چاچا جی زمین والے خوش ہوئے. میں پہلے آکھے عرش والے خوش ہوئے. اللہ عرش تے خوش آیا. اللہ نے فرمایا اے سکان سماواتی میرے عرش درہن والے زمین تو دیکھو. دیکھو کیا قرآن کے کاندھوں پہ یاسین کو دیکھو. نیاز حسین سر اٹھانا. قرآن کے کاندھوں پہ یاسین کو دیکھو. الحمد کی دوش پہ آمین کو دیکھو. آدم سے مسیح تک کل نبی جاگو. کیوں؟ میرے رسول کے کاندھے پہ میرے دین کو دیکھو.
میرے دین خدا اتنا کافی رومان کو بسم اللہ فرات والا
من دے زینب بسے کدی ویر مرائے تو منتا کر دے رات زینب نہ کر سی یمات حیائے بلوی غریبان دے غم وچ رومن اللہ بی بی آدھیے ویر حسین جے نانے دسایا کلیاں کیوں ودا روندا ہے میں جو تیری یاد دی بیوال وینا ویرون دساویں تہا جے نقشہ کربلا تے کیرے کیرے شہید کتلانا ہے جرے آئے بھی پرسے کانو تیرا تے میرا امام روندیاں روندیاں گش کر گیا چاچا جی تلیاں ملیاں نو ہوش آیا تے نقشے دو اشارہ کر کے آتے لیتا اکبر لاسی جل پھل برچی میں او کھالاش تے ویزاں آدمی تو ٹکڑے جڑزاں علی قاسم دیو ایتھا خاک تے بیا ماتمی عزدارو مظلوم ایو جیاں وین کیتا ہے نگری مدینے دی حل گئیا سیادہ دے بین جری اے جاہے جا کو دے کتابازوں جن سنا میرے ویر غازی دے ہوئی تو خالی مجاک مچیزاں آدمی جھکی جا آواز بلند صلوات امام زمانہ علیہ السلام بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم کچھ نئے چہرے موجود ہیں اسی لیے یہ روایت مولانا امام صادق آل محمد کی دوبارہ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم اسی لیے اس روایت کو تلاوت کرنے کا شرف دوبارہ حاصل کر رہا ہوں کہ میرے مولا امام صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم کہ جو شخص 40 روز تک ہر صبح دعائے عہد کی تلاوت کرے تو وہ امام اجل اللہ فرجہ الشریف کے مددگاروں اور ان کے ناصرین میں سے ہوگا، اور اگر وہ امام کے ظہور سے پہلے فوت ہو جائے تو خداوند کریم اسے قبر سے اٹھائے گا تاکہ وہ امام کے ہمراہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے ہر نفس کے عوض اسے 1000 نیکیاں عطا کرے گا اور اس کے 1000 گناہ محو کر دے گا۔ اور جب آپ تلاوت کو اس طرح سے درود پاک کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو مولا امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کا ہی فرمان پاک ہے کہ جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد نماز مکمل کرتے ہی اس طرح سے درود پاک تلاوت کرے گا اس کو موت نہ آئے گی جب تک کہ وہ مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت نہ کرے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم بلند کر کے مولا سے اپنا تجدید عہد کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد ولعن اللہ اعداءهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اے عظیم نور کے پروردگار، اے بلند کرسی کے پروردگار، اے موجے مارتے سمندر کے پروردگار، اور اے قریب زیر و ظہور کے نازل کرنے والے،
اے سائے اور روح کے پروردگار ہے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے ہیں مقرر فرشتوں فرستادہ نبیوں اور رسولوں کے پروردگار اے معبود بے شک ہم سوال کرتے ہیں تیری پاک ذات کریم کے واسطے سے اور تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے سے یہ جو آپ کو چارٹ دیے گئے ہیں کیلنڈر دیے گئے ہیں دعائے عہد ہی ہے تاکہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اس کو لٹکائیں اور جب بھی موقع ملے ضروری نہیں ہے کہ صبح اگر مس ہوگی تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے جب آپ کو موقع ملے پورے دن میں اگر صبح نہیں ملتا تو دوپہر کو پڑھیں دوپہر کو نہیں ملتا رات کو پڑھیں تاکہ روزانہ دن میں ایک دفعہ مولا سے تجدید عہد ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے زندہ پائندہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے نام کے واسطے سے جس سے چمک رہے ہیں سارے آسمان اور ساری زمین اور تیرے نام کے واسطے سے جس سے اولین اور آخرین نے بھلائی پائی اے زندہ ہر زندہ سے پہلے اور اے زندہ ہر زندہ کے بعد اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا اے مردوں کو زندہ کرنے والے اے زندوں کو موت دینے والے اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے معبود ہمارے مولا امام ہادی المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کو جو تیرے حکم سے قائم امام ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ ان پر اور ان کے پاک بزرگان پر خدا کا درود اور رحمت نازل ہو تمام مومن مردوں اور مومنات کی طرف سے جو زمین کے مشرق اور مغربوں میں ہیں میدانوں اور پہاڑوں اور خشکیوں سمندروں میں ہیں ہماری طرف سے اور ہمارے والدین کی طرف سے بہت بہت درود پہنچا دے جو ہم بدن و عائش اور اس کے کلمات کی روشنی کی اور جو چیزیں اس کے علم ہیں اور اس کی کتاب میں درج ہیں اب اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں تاکہ مولا سے تجدید عہد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے معبود ہم تازہ کرتے ہیں اپنے مولا جل اللہ فرجہ الشریف کے لیے آج کے دن کی صبح کو اور جب تک ہم زندہ ہیں باقی ہے یہ پیمان یہ بندھن اور ان کی بیعت جو ہماری گردن پر ہے نہ ہم اس سے مکریں گے نہ کبھی درد کریں گے تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ اے معبود ہمیں مولا جل اللہ فرجہ الشریف کے مددگاروں ان کے ساتھیوں اور ان کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے اے مولا ہمیں حاجت برابری کے لیے اے مولا کی طرف بڑھنے والوں کے کام پر عمل کرنے والوں کی طرف سے دعوت دینے والوں اور ان کے ارادوں میں سبقت لے جانے والوں اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں قرار دے اے معبود اگر ہمارے اور ہمارے امام جل اللہ فرجہ الشریف علیہ السلام کے درمیان موت حائل ہو جائے جو تم نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کر رکھی ہے تو پھر ہمیں قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن ہمارا لباس ہو ہماری تلوار بے نیام ہو ہمارا نیزہ بلند ہو داعی حق کی دعوت پر لبیک کہیں شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں اور مولا پاک کا فرمان ہے کہ آپ کی صرف حسرت ہی بہت ہے اگر آپ ہمارے انصار میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو صرف آپ کی دعا اور آپ کی حسرت ہی بہت ہے اور مولا نے فرمایا ایک اور بڑا سادہ اور آسان نسخہ ہے کہ آپ لوگ اگر میرے ناصرین میں شمار ہونا چاہو تو زنجیر زنگ یہاں پہ سب ہے زنجیر اس نیت سے رکھو کہ جب مولا بلائیں گے تو میں یہی زنجیریں لے کے ان کی عزت کرنے جاؤں بجائے کہ تیر لے چھری لے زنجیر رکھے ہی اس نیت سے کہ مولا یہ ابھی آپ کے الاجل کی صدا کے لیے چلا رہا ہوں اور بعد میں آپ کی نصرت انہی زنجیروں سے کروں گا اور انہی سے ان شمر اور پہلے اور دوسرے اور تمام لائنوں کو سے بدلا لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ہمیں قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن ہمارا لباس ہو ہماری تلوار بے نیام ہو اور ہمارا نیزہ بلند ہو داعی حق کی دعوت پر لبیک کہیں شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں اے معبود ہمیں حضرت جل اللہ فرجہ الشریف علیہ السلام کا رخ زیبا اور آپ کی درخشاں پیشانی دکھا اے اللہ ان کے دیدار کو ہماری آنکھوں کا سرما بنا ان کی کشائش میں جلدی فرما ان کی کشائش میں جلدی فرما ان کی کشائش میں جلدی فرما ان کے ظہور کو آسان بنا ان کے ظہور کو آسان بنا ان کے ظہور کو آسان بنا اے اللہ مولا کا راستہ وسیع کر دے اور ہمیں ان کی راہ پر چلا ان کا حکم نافذ فرما ان کی قوت کو بڑھا اے معبود ان کے ذریعے اپنے شہر آباد کر اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے کیونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہوا فساد خشکی اور سمندر میں یہ نتیجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال اور افعال کا بس اے معبود ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی اللہ صلی اللہ فرجہ الشریف علیہ السلام اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہرہ مطہرہ دختر سلام اللہ و صلوات اللہ کے فرزند ارجمند کا جن کا نام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا ڈالے حق کو حق رہے اور اسے قائم کرے اے معبود قرار دے مولا جل اللہ فرجہ الشریف کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے پناہ اور ان کے مددگار جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں بنا
اے اللہ امام کو اپنی کتاب میں احکام کے زندہ کرنے والے بنا جو بھلا دیے گئے. اے اللہ مولا کو اپنے دین کے خاص احکام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا. ان پر اور ان کی آل صلوات اللہ علیہ اجمعین پر خدا کا درود و رحمت نازل ہو. اور اے معبود مولا کو ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ظالمین کے حملوں سے محفوظ رکھا. اے معبود خوشنود کر اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دیدار. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. فوراً بے قرار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگایا. یہاں پہ بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی ہی تب آئے گی, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی تب آئے گی جب ان کو دیدار مہدی اجل اللہ فرجہ شریف دیکھنا نصیب ہوگا. اور صرف دیدار مہدی نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو مولا کی نصرت کرتے تھے اور پھر مولا نے ان کو اپنے ناصرین میں ہونے کا شرف بخشا. رسول اللہ آپ سب کے دیدار سے بھی خوش ہیں. اے اللہ اے معبود خوشنود کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا کے دیدار سے اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا اور اس کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرما. اے معبود امام کے ظہور سے امت کی مشکلوں اور مصیبتوں کو دور کر دے. اور اے اللہ ہمارے لیے جلد از جلد ان کا ظہور فرما کہ لوگ ان کو دور اور ہم انہیں نزدیک سمجھتے ہیں. تیری رحمت کا واسطہ ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. العجل 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 یا صاحب العصر والزمان. العجل 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 یا صاحب العصر والزمان. العجل 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 یا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل آواز بلند سلام. محمد سلامات. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. قبلہ ایک سوال ہے میرے شروع سے. جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئے قاتلین کربلا کا بدلہ بھی لے لیں گے, کیا اس کے بعد بھی عزاداری میں ہوگی؟ یہ جرأت پیدا کرو بولنے کی. کب تک گونگے بن کے سنتے رہو گے؟ ڈائرہ پڑھنے والا رینٹ دیا چلا گیا. بہت اچھی سوال ہے, اگلی فکر ہونی چاہیے. قبلہ مائک میں آواز نہیں آ رہی. جی انشاءاللہ ہم صلوات علی محمد. صلوات علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعات الليل والنهار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. یا فارق البحور کما فرقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ویا ولین الحدید لداود علیہ السلام ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک باقر الحسین علیہ السلام. اللہم فل بنا ما انت اخلو ولا تفل بنا ما نحن اخلو. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفی صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام. اپنی زبانوں کو معطر کریں پاک صلوات کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر
شہنشاہ کو جو اس یزیدیت کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دے گا. یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث کربلا، اپنے مولا و آقا کی سلامتی کے لیے صلوات سارے مومنین. أعوذ بالله القوي العلي العظيم من الشيطان الرجيم الشقي الرجيم. بسم الله الوفي الولي الكريم الرحمن الرحيم. وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. أما بعد فقد اسم مهدي جل الله فرجه شريف. صلوات ادھر شاہ صاحب آ جاؤ. رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ یہ سر بھی مجھے تیرے در سے ملا ہے. رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ یہ سر بھی مجھے تیرے در سے ملا ہے. لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ہے ملا، مولا ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا. نعرہ حیدری، آواز بلند سماوا. میرے احترام سامعین، ہم جس کریم، رحیم، شفیق، آقا و مولا کی ریت ہیں، وہ شریک القرآن، مظہر الایمان، صاحب العصر والامر والزمان، منعم و منان، مؤذن و آذان، بشیر النذیر، سراج منیر، صاحب دعوت نبویہ، سہولت حیدریہ، عصمت پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ شرفہ مریم کبریٰ، حلم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ، عبادت سجادیہ، سال الباقریہ، اسار الجعفریہ، علوم الکاظمیہ، حجج الرضویہ، جود التقویہ، نقاوت النقویہ، حیبت عسکریہ، غیبت الہیہ، الف سے حقیقی آیت اللہ، بے سے بقیت اللہ، تے سے ترجمان کتاب اللہ، سے سار اللہ، جیم سے جمال اللہ، ہے سے حجت اللہ، خے سے خاصت اللہ، دال سے دلیل اللہ، زال سے ذکر اللہ، را سے روح اللہ، زا سے زین اللہ، سین سے سر اللہ، شین سے شعر اللہ، سواد سے صراط اللہ، زواد سے زیب اللہ، توئیں سے طیب اللہ، طیب اللہ نہیں طیب اللہ، اللہ کی خوشبو، زوئیں سے ظاہر اللہ، عین سے عین اللہ، غین سے غفران اللہ، فے سے پلہ کلہام کھوپڑیوں کو چیر دینے والا، کاف سے قدرت اللہ، کاف سے کلمت اللہ، لام سے لسان اللہ، واو سے وجہ اللہ، ہے سے حیبت اللہ، اور یہ سے یا صاحب العصر والعمر والزمان، علمان علمان من فتنة الزمان، من جوہر الزمان، من شر الشیطان. صلوات پڑھے مولا کی پڑھے. دعا ہے کریم مالک. آپ نے اجل فرجم بلند آواز سے نہیں کہا اور شاہ. ایک جیسے نہیں کہا. دوبارہ سے پڑھے. اللہ صلی اللہ محمد جب اس میں ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں پھر بیان کی ہی بات کرنا شروع کرتے ہیں. مولا کو مولا مانتے ہیں. عقیدہ، نظریات، تعلیم، عقل، سمجھ ہر بندے کی اپنی اپنی ہے. استاد کلاس میں جب بچوں کو پڑھاتا ہے سب کو پڑھاتا ہے،
پھر آگے اپنی اپنی عقل اپنی اپنی میموری کے مطابق انسان سفر کر جاتا ہے. اسی استاد کا پڑھا انجینئر بھی بن جاتا ہے, جج بھی بن جاتا ہے, پروفیسر بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں کہ عقیدے اپنی اپنی, نظریات اپنے اپنے. مولانا کے تعلیم یہ ہیں, ہر بندے نے اپنی اپنی عقل کے مطابق وصول کیے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ مولا کو مولا مانتے ہیں. کچھ لوگ مولا سے بھی آگے مانتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بسم اللہ, جو جس کو سمجھ آ رہی ہے. کم از کم مولا کو مولا مانتے ہو, آقا مانتے ہو, سب کچھ مانتے ہو. لیکن مجھے اس بات کا جواب دیں برادران, کیا آپ مولا کو محبوب مانتے ہو؟ کیا کہا میں نے؟ کیا آپ اپنی مولا کو محبوب مانتے ہو؟ ہاں بولو, جواب آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ اپنے مولا کو محبوب مانتے ہو؟ پکی بات ہے. اگر آپ محبوب مانتے ہیں, دیکھیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں اور امام حسین محبوب رسول ہیں, ایسے ہیں نا. تو اگر آپ محبوب مانتے ہیں تو مجھے دنیا کا وہ محب دکھائیں یا وہ محب بتائیں جو اپنے محبوب کی خوشی نہ مانتا ہو. بات ذرا بریک سی ہے. دنیا کا کوئی محب ہے جو اپنے محبوب کی خوشی نہ مانگے؟ کل اس پہ بات ہوئی تھی, اجل فرجاہم, کیا مطلب؟ مولا کی خوشیوں میں جلدی فرما. اگر آپ اپنے مولا کو محبوب مانتے ہیں تو پھر خوشیاں مانگنے میں کنجوسی نہ کریں. اور یہ پھر کوئی ہوائی بات نہیں. ہمارے چھٹے مولا نے سند دی ہے, جو ہماری اس طرح خوشیاں مانگے گا پھر واجب ہوگا زمانے کے امام پہ, جو ان کے غم میں روتا دنیا سے چلا گیا, جب ان کا ظہور ہو اگر وہ غم مناتا چلا گیا, قائم آل محمد ان کو خوشیوں میں بھی شامل کریں گے. اس طرح کہ ابھی میرے محترم عزت مآب نے سوال کیا ہے, کیا عزاداری مولا کے ظہور کے بعد جب انتقام ہو جائے گا, کیا پھر بھی یہ عزاداری ایسے ہی ہوگی؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے, جواب کو مزید آسان کرنے کے لیے اس سوال پہ ایک اور چھوٹا سا ہم سوال کریں گے, پھر آپ جواب کی طرف جائیں گے. دیکھیے, ایک بندہ نہ وہ لوہا پڑھتا ہے, نہ ماتم کرتا ہے, نہ مجلس ہوتا ہے, جو بھی عزاداری کے احکام ہیں وہ یہ کچھ نہیں کرتا, کیا وہ بھی شیعہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب سوال ایسے ہی ہے, خاموشی کا بنتا ہے, کچھ اشارتاً ایسے ایسے کر کے کچھ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے جی, عزاداری نہیں, کالے کپڑے نہیں, وغیرہ وغیرہ جو بھی ظاہری چیزیں ہیں, اگر یہ سب نہیں تو وہ شیعہ کیسا؟ کیا مولا علی کے دور میں شیعہ تھے؟ رسول پاک کی وہ حدیث ہے نا, یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہم الفائزون. اس کا مطلب رسول پاک کی دور میں بھی ایک ایسا خاص گروہ تھا جو علی سے محبت رکھتا تھا, اور نبی پاک نے فرمایا کہ آپ اور آپ کے شیعہ فیض یاب ہو گئے. ٹھیک ہے, بات سمجھنے کی کوشش کرنا. میرا سوال ہے, اب شیعہ تو نبی کے دور میں بھی تھے جن کو آپ حدیث کے سامنے پڑھتے, اس کے علاوہ بھی حدیث ہے, تو مجھے یہ بتائیں علی مولا کے دور میں جو شیعہ تھے کیا وہ سب کچھ کرتے تھے؟ ذوالجنا, ماتم, عزاداری, جو ہم نے جو پراپر شروع کی ہے یہ تو واقعہ کربلا کے بعد ہے نا, تو کیا شیعہ واقعہ کربلا کے بعد ہیں یا اس سے پہلے بھی تھے؟ اگر وہ پہلے تھے تو پھر وہ زندگی کیسے بسر کر رہے تھے؟ ان کی پہچان کیا تھی؟ خدا کی قسم ان کی پہچان یہی تھی, ان کا جینا بھی اپنے مولا کے لیے, ان کا مرنا بھی اپنے مولا کے لیے, ان کا کھانا بھی مولا کے لیے, ان کا پینا بھی مولا کے لیے, دنیا میں رہنا بھی مولا کے لیے, ہر سانس اپنے مولا کے نام وقف کر دینا, یہ شیعہ ہوتا ہے. تو بین ایسے ہی وہ
جیسے پہلے شیعہ تھے علی کے دور میں بھی، ٹھیک ہے، بین ایسے ہی پھر جب یہ انتقام کربلا ہوگا صفے ماتم لپیٹ دی جائے گی، خوشیوں کا اہتمام ہوگا۔ کیا خیال ہے جو امام ہوتا ہے وہ رسمن کام کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے؟ بھئی امام کا کیا ہوا ہر عمل عین اسلام ہوتا ہے، ایسے ہے نا؟ کربلا کیا یہ قصہ کہانی ہے؟ ایک ایسی واقعہ ہے، یہ سارا پلین پلان ہے، ایسے تو واقعہ نہیں ہو گیا۔ کربلا میں جو ہوا وہ صرف رسمن نہیں ہوا۔ میں بات کرتا چلوں، بالکل میں ریلیکس ہوں، کوئی جوشی خطابت میں نہیں، بات میں کہوں اور جی منہ جو نکل گیا ہے، نہیں، ریفرنس بھی موجود ہے ادھر ہی۔ اب تو وہ زمانے چل گئے، چھے میں کل کتاب لے آؤں گا، بھائی ابھی کلک کرو سارا کچھ سامنے۔ اور اس ایڈوانس ٹیکنالوجی نے سب سے زیادہ فائدہ شیعوں کو ہی دیا ہے۔ وہ ایسے ہے، وہ پردے ہٹ رہے ہیں تیزی سے جو ہٹ ہی رہے تھے۔ اور میں اپنے نوجوان دوستوں کو بھی کہوں گا، ہمت کرو پیارے بچوں، اپنی اسپرچولیٹی کو مضبوط کر کے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ لو۔ تو میں بات کر رہا تھا، کیا واقعہ کربلا میں سرکار قاسم پاک کی یہ شادی کا اہتمام ہونا بس ایک رسمن ہی تھا، یا ایسے ہی کچھ تو قائل ہی نہیں ابھی تک؟ بات بہت لمبی ہو گئی، کم از کم 3 مجالس تو اسی ٹاپک پہ ہی ہونی چاہیے نا۔ حالانکہ داؤد پیغمبر کی ایک سنت ادا کی تھی میرے مولا نے، اور لوگوں کو یہ باور کروانے کے لیے کہ یہ بھی ایک طریقہ کار تھا عرب کا، کہ جب جنگ لڑنے کا ارادہ نہ ہو، خون بہانے کا ارادہ نہ ہو، تو اپنے جوان بیٹے کو سہرے پہنا کر پبلک کے سامنے کر دیا جاتا تھا۔ غیرت مند کہتا تھا نہیں یار اس کے گھر میں خوشیوں نے قدم رکھا ہے، یہ کام نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ پھر دوسری بات، کربلا کے میدان میں سرکار قاسم یہ صرف کچھ دکھاوا نہیں تھا۔ اسماعیلی صاحب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سرکار قاسم کی شادی کا خطبہ غازی عباس نے کربلا میں پڑھا ہے۔ غازی عباس نے خود خطبہ تلاوت کیا ہے۔ یہ وصیت، ایک وصیت بیٹے کو تھی کہ مشکل میں یہ کرنا، دوسری وصیت بھائی نے بھائی کو کی تھی کہ یہ کرنا۔ ہاں اب آئیں اپنے اس ٹاپک پہ، یہ شادیاں تو ہوئی، رخصتی کب ہوگی؟ اس رخصتی کے انتظار کر رہے ہیں مہدی۔ بے شک بے شک مہدی مولا آئیں گے، زمانہ دیکھے گا قاسم کی رخصتی کیسے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بات یاد ہے علی کے دور میں شیعہ کیسے تھے، تو پھر اب یہ دور کے شیعہ کیسے ہیں؟ ہاں اس دور کی ریکوائرمنٹ یہ ہے، اس زمانے میں نصرت یہ تھی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلتے چلتے ہم نے سفر کرنا ہے، پھر اپنے اصل میں حسن کو وہ نا لفظ شیعہ کو ہی نہیں پہچان سکے، ہم نے بس ایک دائرے میں محدود کر دیا کہ 10 محرم کالے کپڑے نوحہ ماتم، بس یہی شیعہ ہے۔ نہیں، شیعہ اپنے آپ کو وقف کر دینا اپنے مولا کے لیے، اپنی ایک ایک سانس کو۔ اور بھائی جان آپ نے جو سوال کیا، خیر سے مولا جب یہ خوشیوں کا اعلان فرمائیں گے، صدمے بھولنے والے تو نہیں ہیں، نہیں بھولیں گے، لیکن جب تیرا شفیق امام تیرے سر پر اپنا دست شفقت رکھے گا، ہر چیز تیری دلیل ہو جائے گی، تیری میموری صاف ہو جائے گی، ایک ایسی دنیا میں جینے کا موقع ملے گا۔ آل محمد پھر آباد ہو کے بتائیں گے جہان میں کہ شان آل محمد کیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ماتی کے ساتھ کنایتاً کہہ رہا ہوں، اس دن پھر مہدی سورہ توحید پڑھ کے جب ترجمہ کرے گا پتہ چلے گا کون ہے قل هو اللہ احد کا مالک۔ میں نہیں کہہ رہا، شاعر انیس کا وہ خطبہ یاد ہو تو شاعر انیس نے ایک واقعہ ہے نا کہ پیغمبر خدا سر پہ امامہ باندھ رہے تھے، امامہ باندھتے باندھتے اللہ کی پاک وحی جناب جبریل امین آئے
وہی پڑھنی شروع کی، وہ وہی پڑھتے رہے، آقا دو جہاں امامہ باندھتے رہے۔ جبریل کہتا ہے اگر اللہ مجھے خلق نہ کرتا وہ وہاں کی باتیں یہاں کیسے آتی؟ یہ ہم تک بات پہنچنی تھی، کیسے آتی؟ اس منظر کو شاعر علی پتہ کیا کہتا ہے؟ امامہ کھڑے باندھ رہے تھے شاہ سرفراز، جبریل سے کہا او میرے منہ سے دمساز، جس پردائے قدرت سے آتی ہے تجھے آواز، دیکھا ہے وہاں پوشیدہ ہے کیا راز؟ عرض کیا جبریل نے بالوں پر جلیں گے، یعنی کہ وہ راز دیکھن جانا بالوں پر جلیں گے۔ عرض کیا جبریل نے بالوں پر جلیں گے، فرمایا ایک منہ کے پر تجھے دیں گے، دلوائیں گے نہیں، پر تجھے دیں گے۔ بس یہ سن کے جبریل نے کیا ادبا کے پلک ہے، وہاں جا کے دیکھا تو نظر نہ آئی کوئی شے، وہاں جا کے دیکھا تو نظر نہ آئی کوئی شے، دیکھا تو یہ دیکھا جو یہاں ہے وہ وہاں ہے، امامہ کھڑے یوں ہی باندھ رہا ہے۔ کچھ سوال کے لیے ہوا یہ عزاداری خیر سے پھر دشمن کے گھر میں ہو، ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب تک، لیکن آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جہاں مجلس شبیر ہو وہاں ملائکہ کی بھی آمد ہوتی ہے، عرش نشین آتے ہیں، ایسے ہیں نا، جبریل اپنے آقا کے مداحوں کو ملنے یہاں آتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ بھی ایک واقعہ سنا ہے، او جب مولا آئے تو فطرس کے پر جل گئے تھے، سنا ہے نا؟ کیا جل کے گئے تھے؟ مثلا کیا نعوذ باللہ کے فطرس کے پروں کو آگ لگ گئی تھی؟ جلنے سے مراد یہ ہوتا ہے کوئی جب اسپرچولیٹی کسی روحانی مخلوق کی روحانیت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، پھر اس میں وہ پاور نہیں رہتی، وہ کر نہیں پاتا۔ مثال ہے تو جھوٹی مثال دینی تو نہیں چاہیے، لیکن کیا کروں اپنی بات کو آسان کرنے کے لیے، آپ کے موبائل کی پاور ختم ہو جاتی ہے نا، اس کی وہ پاور کم ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ایک بجلی کے ساتھ کانٹیکٹ کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹچ کر دیتے ہیں، وہ پاور پھر پوری ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم بے عین ایسے ہی جب پاور ختم ہو جاتی ہے، اور جس طرح فطرس کی پاور ختم ہو گئی تھی تو کیا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے پھر فطرس کو مولا کے جھولے سے ٹچ کیا گیا، مس کیا گیا، وہ روحانی پاور ساری کی ساری پوری ہو گئی۔ پھر یہاں تک تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ جہاں مجلس شبیر کا اہتمام ہوتا ہے ملائکہ اپنے پروں سے اس جگہ کو صاف بھی کرتے ہیں، جانے کے بعد مومنین کے بیٹھنے والی جگہ سے وہ بڑا فیض حاصل کرتے ہیں۔ فیض کس چیز کا؟ کہ یہاں ذکر شبیر ہوا تھا۔ خدا کی قسم عارفین کہتے ہیں جب کسی روحانی مخلوق روحانی مخلوق کی کچھ اسپرچولیٹی روحانی پاور کم ہوتی ہے، پھر وہ روحانی مخلوق اس انتظار میں ہوتی ہے کب ذکر شبیر ہو ہماری روحانی پاور پوری ہو۔ یہ طاقت ہے ذکر شبیر۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد میرے دوستو یہ ہے کہ تم بھی اس چیز سے فیضیاب ہو جاؤ، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ واشرہ شروع کر رکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنو اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ تو کم از کم پھر ہمیں ذکر شبیر سن کے ان 10 دنوں میں اتنا فیض تو حاصل کرنا چاہیے نا کہ اگر وہ روحانی نورانی مخلوق اپنی روحانی پاور پوری کرنے کے لیے ذکر شبیر کا اہتمام جہاں ہو پہنچ جاتے ہیں، کم از کم ہم جو بنفس نفیس بیٹھے ہیں ہمیں بھی تو یہ فیض حاصل کرنا چاہیے۔ ہم سن کے ذکر مولا اپنے کانوں کی سماعت کو پاک کر لیں۔ جی نعوذ باللہ، میرا مطلب
کیا جی ساری سماعت پہلے پاک نہیں؟ جی بسم اللہ پاک ہوگی، لیکن یہ کسی کو حق نہیں وہ کسی سے پوچھے جی تمہاری سماعت پاک ہے، جی تمہاری سماعت پاک ہے، نہیں، یہ تیرا اپنا ہی فیصلہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب تمہاری سماعت پاک ہو جاتی ہے زمانے کی عوام کی آواز تیرے کان سننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ یا سارت الحسین کی صدا لگنے والی ہے اور وہ صدا ہمارے کان سننے میں دیر نہ کریں، فوراً الاجل لبیک یا ولی اللہ کہتے ہوئے مولا کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح ہم نے اپنی بصارت پاک کرنی ہے، اس لیے کرنی ہے، اس دن بھی میں نے اشارہ کیا تھا، جس طرح کہ اسم پاک لگے ہوئے ہیں، ہر گھر میں پنجتن پاک کا اسم لگا ہوا ہے، صرف برکت رحمت نہیں وہ بھی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ماشاءاللہ ہو، آپ کو پتہ ہے اس دور میں ٹیلی پیتھی کی کلاسیں کرائی جاتی ہیں، اس میں بھی کوئی اسم لکھ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے پھر اس کو اس روحانیت کی منزلیں طے کروائی جاتی ہیں۔ وہ بندہ خدا لوگ اب کر رہے ہیں، ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایف کے پیپر بھی کروا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور تمہارے مولا میں کتنا پہلے، حالانکہ ڈاکٹر اقبال بھی کیا شعر ہے جی، وہ ڈاکٹر اقبال بھی کہہ گیا تھا ہر قصد کو بالا کر دے اسم محمد سے شابت اجالا کر دے، اور تمہیں تو پہلے بندہ خدا ایسا عمل دے دیا گیا تھا، یہ وہ پاک اسم ہے، اپنے گھروں میں لگاؤ، برکت ہوگی، ثواب ہوگا، لیکن تم اس سے آگے نکلو کہ نہیں برکت ثواب بسم اللہ وہ ہوتی رہے گی، لیکن اس اسم کی زیارت کرنا میرا مقصد ہے، میں اپنی آنکھوں کی روحانیت کو پاک کروں آگے یہ میری بصارت دیدار امام کے قابل بن جائے۔ یہ اسم معمولی نہیں ہے، یہی وہ اسم ہے جو باب حتہ پہ لکھے ہوئے تھے، یہی وہ اسم ہیں جن کو آدم دیکھ کے تلاوت کرتا تھا۔ یہ سارا کچھ جب ہماری اسپرچولیٹی مضبوط ہوگی، ہم یہ سفر کریں گے، جب ہم اس چکر سے باہر نکلیں گے، پھر کچھ مالک مہربانی کرے گا، زمانہ دیکھے گا، پھر حقیقی شیعہ، کیونکہ یہ عزاداری عرب کے دستور کے مطابق وہ لوگ بھی کرتے تھے جن کا کوئی بے گناہ مارا جاتا تھا۔ مثلا اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر میں جب کفار مکہ کو شکست ہوئی تو وہ ہندا کا شوہر بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا، بیٹا بھی مارا گیا۔ پھر اس نے انتقام لینے کے لیے کیا کیا؟ اپنی مظلومیت کو ظاہر کیا۔ کیسے؟ اس نے مظلومہ بن کر اپنے بھائی کا بوڑھا لیا، اس پہ اپنے بھائی کی وہ خون آلودہ وہ قمیض اور وہ مظلومیت کے تبرک سے جا کے اس ملونہ نے مکے کی گلی گلی میں گھومی اور کہا دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ یہ کر دیا۔ اس کی مظلومی دیکھ کے اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا کہ جنگ احد کے پھر حالات آپ جانتے ہیں کیا بن گیا۔ یہ مظلومیت ایک شو کرنے کا مقصد ہوتا ہے کسی کی حمایت میں، ٹھیک ہے، اور اسی لیے پھر وہ عرب کی رواجات، عرب کے رسم و رواج کو مروز خاطر رکھتے ہوئے یہ سارا نظام ایک برپا تھا، اور اس میں حق حاصل ہے کہ تم اپنی اس ٹیم کو اپنے ورک کے ساتھ اپنے اس مشن کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرو، اور خیر سے جب تمہارے مولا ظہور کریں پھر ان کو ناصرین کی کمی محسوس نہ ہو۔ آج کی مجالس کا یہ مقصد ہے، ورنہ جو شیعہ ہے وہ تو علی کے دور میں بھی تھے، تب تو نوحانی ہوتا تھا، تب تو ذوالجلال ہوتا تھا، بات کی سمجھ آ گئی میرے دوستوں؟ تو آؤ نصرت کے لیے ہم اپنا سفر جاری کریں۔ آج ہمارے حصے میں جو نصرت آئی ہے، ہر دور میں ایک نصرت تھی، امام حسین کے زمانے میں نصرت جو مانگی آؤ میدان میں تلوار لے کے، لیکن آج ہمارے حصے جو نصرت آئی ہے وہ یہ آئی ہے، سب سے پہلے تم یہ خیال کرو دین مکمل ہو گیا غدیر کے میدان میں، الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا۔ اگر دین مکمل ہو گیا پھر یہ بتائیں مہدی مولا کیا کرنے آئیں گے؟ اگر دین مکمل ہو گیا پھر یہ آج مراجع کی جو دروازہ کھلا ہوا ہے یہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ دین تو مکمل ہو گیا، اب کون سا دین مکمل ہو رہا ہے؟ بھئی دین مکمل ہوا
لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے وہ دین مکمل ایسا ہوا وما علینا الا البلاغ المبین، وہ دین اس طرح مکمل ہوا صرف تبلیغی طور پر، پیغام تھا، مکمل پیغام پہنچا دیا، یہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر تکمیلی طور پر اس کی تکمیل کب ہوئی؟ تبلیغ تو مکمل ہو گئی یزید کے میدان میں، تکمیل مکمل ہوئی کربلا کے میدان میں، لیکن اس کے باوجود تکمیل بھی مکمل، تبلیغ بھی مکمل، خدا کی قسم نفاذ ابھی تک نہیں ہوا، نفاذ جو ہے ابھی تک نہیں ہوا۔ اسی لیے تمہیں یہ باور کروایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی کائنات میں صرف قوم شیعہ ہی ہے جو اس راز کو جانتی ہے۔ او زمانے والوں، ہم یہ سارا کچھ کر اس لیے رہے ہیں کہ ہمارا شہنشاہ آئے، او آدم سے لے کے خاتم تک جو اللہ کا دین لے کے آئے، جو دین تبلیغی طور پہ مکمل کر گئے۔ کربلا کی کیوں کہتے ہو؟ کربلا کی محنت ثمر کا نتیجہ ہے مہدی، کیوں؟ اس لیے کہ تمام کی محنت کو نافذ کر دے گا مہدی۔ قرآن کیا دے رہے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے ایک رسول بھیجا، دین حق دے کر بھیجا۔ پھر آگے فرمایا وہ جو دین ہے نا لیظہرہ، وہ دین تمام ادیان پر شابش غالب۔ حالانکہ غالب جو ترجمہ سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں، یظہرہ کا ترجمہ غالب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، شابش ظاہر ہو جائے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كَارِهَ الْمُشْرِكُونَ، ہمیں مشرکان ناگوار گزرے، وہ دین غالب آ کے رہے گا۔ جب مفضل بن عمر یہ آیت پڑھ کر اس آیت کا، چونکہ آیت اشارہ ہوتا ہے نا، قرآن کیا ہے؟ سامت ہے نا۔ قرآن کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو یہ نا علماء شیعہ کے نزدیک، قرآن ناطق، ایگری ہم اس بات سے، قرآن ناطق، قرآن سامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاموش، شاباش، خاموش، خاموش بندہ، خاموش کو پنجابی کی کیا ہو گئی؟ گونگا، گونگا کیا کر سکتا ہے؟ شاباش، آسان بات، وہ بھی اشارے کرے گا نا۔ اب مثال کے طور پہ پتہ بھی ہے آپ کو کہ یہ گونگا ہے، یہ کرتا ہی اشارہ ہے، اشارہ ہی کرے گا، تیری سمجھ آئے نہ آئے۔ میری آسان بھائی جان، گونگا کہتا ہے کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں نہیں، وہ کہتا ہے چائے۔ کیا مجھے غلط تو ہو گئی؟ آپ بھی سچی ہیں؟ نہیں، یار اشارہ اپنی اپنی سمجھ ہے نا۔ میں کہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے جی نہیں، میں کہتا ہوں وہ پانی نہیں مانگ رہا، تو تیسرا کہتا ہے نہیں وہ چائے بھی نہیں مانگ رہا، وہ کہہ رہا شربت۔ یعنی کہ اپنی اپنی جو آپ سمجھے، آپ سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ اشارہ جو ہے اگر گونگا کر دے، اشارہ کر دے، ہر بندہ سمجھے گا اپنی اپنی عقل کے مطابق۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جس گھر میں گونگا آیا ہے کیا وہ اندازہ لگائیں گے؟ جس گھر میں گونگا آیا ہے کیا وہ اس اشارے کا اندازہ لگائیں؟ وہ اندازہ لگائیں گے باہر والے، گھر والا اندازہ نہیں، وہ ایگزیکٹلی بتائے گا۔ خدا کی قسم یہی آج اسلام کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ قرآن تھا اشارہ، نالائق لوگوں نے اس اشارے کا ان کو نہیں پوچھا، جس گھر اشارہ آیا تھا باہر سے پوچھتے رہے۔ یہی وجہ ہے وہ اشارہ سمجھ نہ پائے۔ کسی نے کہا نہیں یہاں باندھے، کسی نے کہا جی نہیں یہاں باندھے، کسی نے جی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر اشارہ گھر والوں سے پوچھ لیتے پھر یہاں 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 نہ کرتے، بس ایک ہی جگہ ہوتے۔ اس کا کرنا یہ بتاتا ہے تم باہر باہر پھرتے ہو، اس گھر نہیں جاتے جس گھر گونگا آیا تھا۔ شیعہ قوم کی کیوں باتیں نہیں ملتی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کا اشارہ باہر سے نہیں پوچھتے، اس گھر سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ اللہ ذی ارسل رسولہ، اللہ نے ایک رسول بھیجا،
مفضل نے یہ بات پوچھی کیونکہ مفضل شیعہ تھا نا، وہ آ گیا سرکار یہ آیت میں کہہ رہی ہے اللہ جی رسول ہو، کیا آپ کے نانا رسول نہیں تھے؟ ہاں ہاں رسول تھے سرکار، اگر آپ کے نانا رسول تھے تو پھر دین لیظہر علی الدین ہی، حکم تو یہ ہے کہ یہ دین جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ تو سرکار اگر آپ کے نانا رسول تھے پھر یہ دین غالب آ جانا چاہیے تھا۔ آج یہ یہودی کیوں باقی ہیں، عیسائی کیوں باقی ہیں، اس دور میں آ جاؤ ہندو کیوں باقی ہیں، سکھ کیوں باقی، پھر ایک ایک مذہب میں کتنی ورائٹیاں ہیں، کتنی ورائٹیاں ہیں، اندازہ ہی نہیں۔ سرکار قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے آپ کا نانا رسول جو دین لے کے آئے گا وہ دین غالب آ جائے گا۔ خدا کی قسم میرے مولا سر جھکا کے فرماتے ہیں مفضل شاباش، شاباش اس لیے دی کہ تو وہ بندہ ہے جو قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھتا بلکہ سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے۔ مفضل یاد رکھنا یہ جو آیت پڑھ کے تو آیا ہے، اس آیت میں جو لفظ رسول ہے، اس رسول سے مراد میرا نانا محمد مراد نہیں، کیونکہ اگر میرا نانا مراد ہوتا تو میرے نانے تو غدیر کے میدان میں کہہ دیا تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، میرے جمز میں جو تھا میں نے پہنچا دیا۔ اس آیت میں جو رسول ہے وہ بہت بڑی آگے دھمکی بھی دے رہا ہے کہ چاہے مشرکوں کو ناگوار گزرے وہ دین غالب آ کے رہے گا۔ مفضل یاد رکھنا یہ رسول ہمارے قائم کا قرآنی اسم ہے۔ جب ہمارا مہدی آئے گا پھر دین کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا۔ اب ظاہر اور غالب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مثلا ایک ہوتا ہے غالب، ایک ہوتا ہے مغلوب۔ مثلا دو پہلوان اگر دو پارٹیاں کشتی کرتی ہیں تو جو پہلوان غالب آ جائے وہ غالب تو آ جاتا ہے، لیکن غالب آنے کے باوجود جو مغلوب ہوتا ہے اس کا وجود باقی رہتا ہے۔ وہ شکست کھا گیا، وجود تو اس کا باقی ہے نا۔ تو اگر ترجمہ کیا لیا جائے لیظہر، وہ ظاہر ہو جائے گا۔ جس طرح سورج ظاہر ہوتا ہے غالب نہیں آتا، جب سورج ظاہر ہوتا ہے اندھیرے کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ فرمایا جب ہمارا مہدی آئے گا ظاہر ہوگا، جہالت کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ یا امام المنتظر الأجل الأجل یا امام المنتظر الأجل الأجل سامعین، انتقامی کربلا کا وظیفہ سب پہ واجب ہے۔ یوسف پیغمبر جب وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے نا، زندان میں چلے گئے، بازار میں بکے، کیسا نظام تھا۔ ایک بات یاد آئی، بزرگوں توجہ کرنا، میں آپ سے تھوڑی سی ہیلپ لینا چاہتا ہوں، اگر بات سنی ہو تو آن دی ریکارڈ تو کہیں ملتی بھی ہے لیکن کچھ ذمہ دار کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن بات بڑی کام کی ہے۔ جب بازار میں بک رہے تھے، کون آگے 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 تھوڑا سا آگے اور آئیں آگے، شاباش شاباش، درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے تھوڑا ہم کیا بات کر رہے تھے جی جناب؟ بازار میں جب جناب یوسف بیان بک رہے تھے تو خریدار بڑے بڑے لوگ تھے خریدنے کے لیے آئے ہوئے۔ ان جو خریدار تھے وہ اس طرح ایک طرف لائن میں تھے جو یوسف کی بولی لگا رہے تھے، تو وہاں جو انتظامیہ تھی حکومت کی طرف سے اس لائن میں ایک گڑیا بھی دیکھی، ایک ضعیفہ عورت بھی، اور وہ انتظامیہ کو بتا پوچھا ہے بیٹی تو ادھر کیوں کھڑی ہے؟ وہ کہتی ہے میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں، میں یوسف کو۔ اب اس کا گڑیا جو تھا نا وہ اس قابل نہیں تھا کہ یہ اتنی بولی لگا لے گی۔ وہ سپاہی کہتا ہے بی بی تو یوسف کو کیسے خریدے گی؟ کیا ہے تیرے پاس خریدنے کے لیے؟ ادھر تو بڑے بڑے وزیر امراء بیٹھے ہیں۔ یہ اپنی چادر سے ایسے نا ایک سوتر کی اٹی نکال کے کہتی ہے میں اسے خریدوں گی۔ بڑی بریک سی بات ہے، میں اس سے خریدوں گی۔ وہ سپاہی کہتا ہے انتظامیہ کا خدا کا خوف کر، ظلم کی تو انتہا کر دی بھی تو نہیں، تو جا پیغمبر خدا یوسف، اس یوسف کا حسن دے، حسن و جمال دے۔ تو کہہ رہی ہے کہ میں اس اٹی سے، وہ کہتی ہے مجھے بھی پتا ہے
یہ یوسف کی قیمت نہیں، یہ مجھے بھی پتا ہے یہ یوسف کی قیمت نہیں۔ جب تجھے پتا ہے یوسف کی قیمت نہیں، پھر تو اس لائن میں کھڑی کیوں ہے؟ کہتی ہے بندہ خدا سن، کھڑی اس لیے ہوں قیامت والے دن میرا نام یوسف کے خریداروں میں آئے گا، تماشائیوں میں نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم بے عین ہمیں پتا ہے ہم کس اوقات کے مالک ہیں، کجا مہدی مولا کا ذکر، ہم بھی بس اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے یہ بیان کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں مولا ہمیں پتا ہے اپنی اوقات کا، ہمیں پتا ہے اپنی کرتوتوں کا، ہم کس قابل ہیں، لیکن مولا ہم یہ چاہتے ہیں قیامت والے دن ہمارا نام منتظرین میں آئے، قابلین میں نہ آئے۔ غافلین میں نہ نام آئے، ہمیں پتا ہے مولا ہماری اوقات ہی کیا ہے، بشر ہیں بالکل بھولے بھٹکے، اور پھر ہمارا تو وہ حال ہے کیا کس کی سنیں، میری بات اس سے نہیں ملتی، اس کی اس سے نہیں ملتی، اس سے اس کی نہیں ملتی، الگ الگ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، مولا کہاں جائیں، یتیمی سے بھی بہت برا حال ہے۔ اور 11ویں مولا فرما گئے تھے یتیم وہ نہیں ہوتا جس کی ماں مر جائے، ماں باپ مر جائے، نہیں، اصل میں حقیقی یتیم وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے امام سے جدا ہو جائے۔ مولا ہم بھٹکے پھر رہے ہیں، کہاں جائیں، کدھر چلے جائیں، ہر طرف رینٹ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے رینٹ لے کے بھی سچی بات نہیں بتاتے، بس کہہ دیتے ہیں جی سچے دل نہ، سچے دل نہ۔ جس ماں کا بیٹا بیمار ہے کیا وہ ماں سچے دل سے دوا نہیں مانگتی؟ لیکن افسوس کہ تم نے باور نہیں کروایا ہمیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، یہی میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ان سے پوچھیں آپ کی اماں کا کیا نام ہے، غیرت سے یا تو اگر ہمت ہے تو کہے گا آپ کی ضرورت کیسے ہوئی میری ماں کا نام پوچھنے کی، یا پھر اٹھ کے باہر چلا جائے گا۔ کیا ماں کا نام لینا گناہ ہے؟ بولو ماں کا نام لینا گناہ ہے؟ باپ کا نام لینا گناہ ہے؟ ہر سمجھدار بندہ کہے گا بھائی ہر چیز گناہ ثواب کے ترازو میں نہیں تو نہیں جاتی، یہ مقام ادب نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ایگری ہیں اس بات سے؟ کچھ کو ادب کا خیال رکھتے، جبکہ پتہ بھی ہے آپ کو یہ وہ آقا زادی ہے ہر دور میں ہر آقا زادی کے احترام میں اپنے وقت کا محمد اٹھتا تھا۔ جب بی بی فاتح شام آتی تھی حسین والا نہیں اٹھتے تھے، مدینہ میں پاک معظمہ کا جب دور تھا تو جب پاک معظمہ آتی تھی امام الانبیاء نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ جس کے احترام میں محمد جیسا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ ادب ہمارے حصے آیا ہے، ہم نے اس کو رائج کرنا ہے۔ اسی طرح کلی طور پہ نفاذ ہوتا اچھا یہ نفاذ کیوں ضروری ہے؟ امام اتنی قربانیاں کیوں دیتا ہے؟ بھائی جان آپ میں سے کوئی بندہ کبھی پارک نہیں گیا ہے؟ کسی پارک میں اچھے پارک ہیں لاہور میں، کبھی پارک میں گئے ہو؟ مجھے بتاؤ پارک میں کیا ہوتا ہے؟ گھاس، پھول، درخت، یہی کچھ ہوتا ہے نا؟ گھاس ہوتی ہے، گرینری ہوتی ہے، پودے ہوتی ہیں، یہی ہوتا ہے۔ جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ یہی شاباش، گھاس، پودے، درخت، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا؟ پکی بات ہے، جن میں کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ پارک میں چلے جائیں وہی گرینری، پودے، درخت، جنگل میں چلے جائیں وہی گرینری، پودے، درخت۔ کیا وجہ ہے آپ پارک میں جانا پسند کرتے ہیں، کمفرٹیبل سمجھتے ہیں، جنگل میں جانا کیوں نہیں پسند کرتے؟ اور بھائی سادی سی بات ہے جی، جنگل میں اس لیے جانا پسند نہیں کرتے وہاں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، وہاں کوئی طریقہ کار نہیں ہے، وہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ حالانکہ وہی گھاس وہی پودے ادھر بھی ہیں، وہی گھاس وہی پودے پارک میں ہیں۔ پارک میں جانا اچھا اس لیے لگتا ہے وہاں ایک اصول ہے، وہاں ایک ڈسپلن ہے، وہاں ایک نظم و ضبط ہے۔ اور میرے دوستو اسی طرح ہر زمانے کا امام چاہتا ہے میری ریت میں ایک ڈسپلن آئے،
ایک نظم و ضبط آئے. خدا کی قسم وہ جب نظم و ضبط آئے گا پھر تمہیں اپنے مکان کو تالا نہیں لگانا پڑے گا, گاڑی کو لاک نہیں کرنا پڑے گا. ایسا نظم و ضبط ہوگا کسی کو کسی سے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا اگر تم امام کے بنائے ہوئے قانون فالو کرو گے. ورنہ جس طرح ہم جنگل میں جا کے ڈرتے ہیں, ڈر یا پتہ نہیں کتوں کی نکلا ہوئے تھے کڑا کو سے بلانا, ایسی ہے نا, ایسی بندہ بندے سے ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ یار یہ تو مولا کے قانون نہیں فالو کرتا, اس کو تو پتہ نہیں ہے تو وہ احترام کا. جس کی زبان سے, جس کے کردار سے, دیکھ لیں کربلا میں کوئی ہندو نہیں تھے تو پھر میں کہہ دوں نا, اور جن کی زبان کردار کلمہ کو بھی تھے, کلمہ بھی پڑھتے تھے, حافظان قرآن بھی تھے, نمازی بھی تھے. تو یہ بس بات میرے واپس کر دینا مجھے اگر نہ آئے, پر میں اس کمرے تک ضرور رکھیے گا. پھر میں کہتا ہوں کلمہ گو بھی تھی, نمازی بھی تھی, حافظان قرآن بھی تھی, لیکن اس کے باوجود کیسی جہالت تھی, کیسے جنگلانہ قانون تھے کہ ان کے ہاتھ سے اولاد رسول محفوظ نہ رہے. جس کی زبان اور ہاتھ سے, چلو یہاں مسلمان کی کیا تعریف ہے, کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے, روزہ رکھے, اصول دین وغیرہ یہ مسلمان ہے. نہیں, یہ مسلمان کی تعریف نہیں ہے. تمہارے شاباش, سلامت رہے نصرت مولا کے لیے. بھائی نبی نے فرما دیا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے. دوسرا نہیں پوری حدیث ایسا گول گول گل نہیں کرنی. ایک لفظ ہے اسی نے پچھو ہی دین دے ڈیفالٹر نے ڈنڈی ماری ہے, آج ہم کلیئر کریے. ایک دفعہ آج ہم یاد ہے بالکل بے کو گیا, دورانہ ماحول ہے, فیملی ماحول ہے. مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ جس کی زبان دوسرا گل سی, دوسرا مسلمان سراسر جھوٹ. میں آپ کو ریفر دیتا ہوں صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں یہ حدیث ہے. کوشش کرنا اگر وہ پرانا ایڈیشن مل جائے, لفظ یہ نہیں ہے کہ دوسرا مسلمان محفوظ ہو, لفظ مسلمان ہے ہی نہیں. المسلم و سالم المسلم انہوں نے بعد میں لگایا. لفظ المسلم و سالم الناس, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. اگر تم یہ حدیث کہو گے کہ مسلمان محفوظ رہے, پھر خبردار اس آیت کو واپس لے لو جس میں کہتے ہو کہ ہمارا محمد عالمین کے لیے رحمت آیا تھا. وہاں کہا کرو ہمارا محمد مسلمانوں کے لیے رحمت. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں نہیں. اگر تمہارا نبی عالمین کے لیے رحمت ہے تو تمہارا نبی ترجمہ کر رہا تھا میرا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. زبان اور ہاتھ سے مومن کی شان نہیں, وہ دوسرے مومن کا نام لے کے بلائے, اس کے پیارے لقب سے بلائے. یہ مومن کا حق ہے مومن پر, مومن کا حق ہے مومن پر. عزاداری ہو رہی ہے. خدا کی قسم ڈاکٹر اقبال اسی موڑ پہ کہہ گیا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, مٹا دے اپنی ہستی کو. باہر نکلو نا, بہت بڑا عمل ہے خدا کی قسم, بہت بڑا. باہر نکلو گے جوتے پڑے ہیں, کسی مومن کا جوتا الٹا ہے نا, ہاتھ سے سیدھا کرو. یہ مومن سمجھ کے نہیں, عزادار حسین سمجھ کے. ہمیں کیا پتا کس شکل میں کون آیا بیٹھا ہے. یہ تو وہ محفل ہے جہاں عرش نشین آتی ہے. وقت تو ضائع نہیں ہوا, کوئی پیغام پہنچا جناب تک اور کان کے موتی پہنچی ہیں. تو جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ ہو وہ مسلمان ہوتا ہے. او دنیا والو آؤ, حسین کوئی دور سے رشتہ نہیں رکھتا تھا محمد سے, ڈائریکٹ رشتہ تھا. محمد نے یہ کہا تھا اگر 61 ہجری میں محمد ہوتا تو بالکل حسین ہی ہوتا. کل انشاءاللہ بیان کریں گے کیا وجہ تھی علی اکبر مولا کی 3 بار میدان میں اترنا نانا محمد کا ماما پہن کے. شاید کوئی یہ سوچ کے کہہ دے کہ یہی تو وہ محمد ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. تو آپ کے حصے میں میں امید رکھتا ہوں ادب ضرور کرنا ہے. جہاں بھی یہ نام پاک آ جائیں ادب سے سر جھکانا ہے.
آپ استعمال کریں. ہاں ایک دفعہ سمجھانے کی حد تک ادب و احترام سے نام لے کے سمجھا دی کہ یہ نام ہے. اس کے بعد بار بار اس طرح نہیں جس طرح کے ماتمی کے ساتھ اللہ صاحب پہ رحم کرے, مولا مہربانی کریں گے, جس طرح کہ ہمارے ممبروں پر زبان درازی ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ادب کریں گے تو اپنا فائدہ, میرا فائدہ ہے, میرا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. آپ ادب کریں گے تو آپ مراد پائیں گے. با ادب, اگر مراد چاہتے ہو تو ادب کر لو, بس ادب میں مرادی ہے تمہارا. ورنہ میرے دوستو سارے عمل رائے گاں چلے گئے کیونکہ جو نصرت سے کافی ہے. آج کتنی محرم ہے جی؟ 5 محرم ہے. آج صبح کے وقت 4000 کا لشکر لے کے ظالم میدان میں اترے. ابھی 4000 کا پڑاؤ نہیں ہوا, 2000 کا پھر لشکر آ گیا, 3000 کا پھر لشکر آ گیا, وہی 1000 لے کے آ گیا. یعنی کہ لشکروں کی آج اگر میں یہ کہوں کہ محمد کے بیٹے کو مارنے کی ساری پلاننگ مسلمانوں نے آج بنا لی. لشکر آئے, جب لشکر آئے تو پاک معظمہ میں بھی فاتح شام جلدی کر رہا ہوں. پاک فاتح شام کہتی ہیں اکبر کا بیٹا جی اور محمد کے اماں کوفہ میں ہمارے بابے علی کی بھی تو بادشاہی رہی ہے نا, آپ بھی کوئی خط لکھیں, اپنے کسی مددگار کو بلائیں, کتنے لوگ آ رہے ہیں. وہ لوگ فرماتے ہیں محمد کی اماں جب انسان کا وقت بلند ہو نا دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. جب مشکل وقت آئے دشمن دوست پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. ہاں جی آپ نے کہا ہے, آپ کا حکم انشاءاللہ پورا ہوگا. فوراً میرے مولا نے آج 5 محرم پہلا خط لکھا اپنے بچپن کے سنگتی سرکار حبیب ابن مظاہر کے. اور اس وقت میں عام یہ گردش کر رہا ہے میڈیا پہ یہ خط کے چند الفاظ بڑے دکھی الفاظ ہیں. میری مولا نے اس میں کیا لکھا جی حبیب ابن مظاہر کو؟ اے فقیہ آل محمد. فقیہ آل محمد کس کو کہتے ہیں؟ آج بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فقیہ آل محمد. جناب حبیب ابن مظاہر پتہ ہے آپ کو اس دور میں پیشے کے لحاظ سے کیا تھے؟ بہت بڑے ذمہ دار تھے. امیر کائنات جب حکومت تھی تو بہت بڑا ایک رقبہ ان کے نام الاٹ کیا تھا. زمینوں میں یہ فصلیں پیدا کر کے لوگوں تک پہنچاتے تھے, خدمت خلق کرتے تھے, ذمہ دار تھے. مولا نے لکھا فقیہ آل محمد. حبیب ابن مظاہر میں اپنی بہنوں کو لے کے کربلا میں اتر آیا ہوں. اگر ہو سکے تو میری نصرت کے لیے کربلا نصرت کا پہلو یاد ہے. خط دوسرا خط سلیمان سرد خزی کے نام لکھا. پھر تیسرا خط محمد حنفیہ مدینے آنے والے حالات سے. یہ قاصد حبیب ابن مظاہر کا خط لے کے جب کوفہ آیا تو پوچھتے پوچھاتے ایک الگ محلہ تھا, حالات عجیب تھے نا. پہنچا حبیب ابن مظاہر دروازہ کھٹکھٹایا, صبح کا وقت ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں حبیب ابن مظاہر. کھانا ابھی لقمہ اٹھایا, دروازے پہ دستک ہو گئی. پتہ کیا کون؟ تو چہرے پہ نقاب, بڑی دھیمی سی آواز میں کہتی ہیں میں قاصد حسین. زمانہ دشمن تھا نا. فوراً جناب حبیب نے وہ خط وصول کیا, خط لے کے فوراً اندر آئے, اس کو وہیں سے وداع کر دیا. اندر جب آئے جیسے ہی وہ خط کھولا نواب کربلا نے نصرت کے لیے بلایا اور نیچے فرمایا میں اکیلا نہیں, میری بیٹیاں بھی ساتھ ہیں, میری بہنیں بھی ساتھ ہیں. جناب حبیب نے مظاہر خط کو پڑھ کے نا صبر کیا, کیا کہتے ہیں صبر پہ جبر کیا. بیوی آ کہتی ہے کون ہے, کس کا خط ہے؟ راز افشا نہ ہو جائے. نہیں کوئی ایسی پریشانی نہیں, بس فرزند رسول نے بلایا ہے. فرزند رسول نے بلایا ہے تو مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو, ایسے کیوں بتا رہے ہو؟ حبیب کہتا ہے کیا بتاؤں, بلایا کس چیز اس انداز سے ہے میں بتا نہیں سکتا. انداز سے بلایا بتا نہیں سکتا, کیا بات کر رہے ہو, کیا پہلی بنا رہے ہو؟ اصل میں نا فرزند رسول بہنوں کو لے کے نینیوال کے جنگل میں لوٹ رہے ہیں, انہوں نے نصرت کے لیے بلایا ہے. اچھا تو حبیب پھر کیا ارادہ ہے نصرت کے لیے؟ حبیب پھر کہ راز افشا نہ ہو جائے, کہتا ہے ہاں نصرت کے لیے جگہ کیا کروں گا, پچھلا پہرا ہے, زیتی ہے, تلوار اٹھا نہیں سکتا,
सोच रहा हूँ जाऊं कि ना जाऊं। ये जुमला पर्दादार माँ बहनों के लिए है। हबीब इब्ने मज़ाहिर की बीवी उठी, अंदर कमरे में गई, अपनी चादर उठा के लाई, चादर बुर्का जिसे कहती है, वो बुर्का लाई और लाकर हबीब के सर पे रख के कहती है, हबीब ये बुर्का पहन लो। और ये हबीब के सर पे रख के खुद करबला की तरफ मुंह करके कहती है, काश बिन्ते मोहम्मद आज मैं मर्द होती। ये बात करने कहती है, हबीब तुझे जरा भी दर्द महसूस ना हुआ? उस गरीब ने मदद के लिए बुलाया जब मैं बहने लेके आ गया हूँ और तू अभी भी ये ख्याल कर रहा है कि मैं ज़ईफ हूँ। सलाम करके कहता है, कैसे हो सकता है? तो हुसैन बुलाए मैं तो जाऊँ, बस कुछ राज के डर की वजह से आपको भी देखना चाहता था। आपकी इस जज्बे ने, शौक ने मुझे और शौक दिलाया है। तैयारी हो गई, नकाब किया, बाजार में निकले। बाजार में आपने देखा हालात कैसे हैं। चलते चलते बाजार में मुस्लिम बिन औसजा उन पे नजर पड़ी। 120 साल के हैं, बाजार से मैनी खरीद रहे हैं। खरीदे के जनाब हबीब ने मज़ाहिर ने कंधे पे हाथ रखा, मुड़कर देखा, चेहरे से नकाब था। की कहती हैं, करबला में नवासा रसूल सल्लल्लाहु बहने लेके आ गया है, मदद के लिए बुलाया है। ये खत है, मैं जा रहा हूँ, तेरा प्रोग्राम हो कूफे के बाहर। वो जो मेरा काम है मौला ने मुझे दिया था, हबीब ने मज़ाहिर इधर ही रहता था और अली इब्ने मज़ाहिर इसका छोटा भाई। तेरा इंतज़ार करूँगा, नमाज इशा आ गया तो ठीक, वरना मैं निकल जाऊँगा। खरीदी हुई मैंने वापस की, अपनी दाढ़ी पे हाथ रख के कहता है, अब मैगी से नहीं, अब तुझे सिबगतुल्लाह से रंग दूंगा। मुस्लिम बिन औसजा घर आया, बीवी को लिया, और यही वो मुस्लिम बिन औसजा है। करबला की तारीख पढ़े ना, इसमें एक वाक़या है कि जब मुस्लिम बिन औसजा शहीद हो गए, ज़ाहिर है बेवा जो थी पीछे, एक बेटा था मुस्लिम बिन औसजा का, इतना छोटा था भाईजान, इतना बचपना था कि समझे कि उसकी माँ ने अपना दुपट्टा लेके ना तलवार उस बेटे को अपने दुपट्टे से बांधी। अब वो जो तलवार थी, वो बच्चा चलता रहा था, वो जो तलवार थी ना, वो करबला की जमीन पर ऐसे खत खींचते, यानी जमीन पे वो चलती आ रही थी, लाइन लगती आ रही थी। हुसैन ने उस बच्चे को आके देखा, ऐसे बाजू बढ़ा के कहती है, बेटा तेरी माँ के लिए तेरे बाबा का गम बड़ा है, बेटा तेरी कुर्बानी हो गई, बेटा तेरी माँ तन्हा है, तेरी माँ बेवा हो गई। अब ये बच्चा कहता है, मौला मुझे मेरी माँ ने ही भेजा है, आपकी कुर्बानी हो गई, माँ का सहारा बन, माँ का सहारा बन। पीछे से खैमे का दर नुसरत क्या होती है, खैमे का पर्दा हटा के कहती है, मौला मौला मैंने खुद भेजा है, आपकी कुर्बानी हो गई। कहती है, मौला बिस्मिल्लाह हो गई, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दी, इसके बाबा शहीद हुए, इसके बाबा के शहीद होने की वजह से उसने, इसके बाबा ने यानी कि सुरखरू किया पाक बीबी के सामने अपनी माँ को, मुझे सुरखरू करेगा मेरा बेटा, अगर ये शहीद होगा मैं मोहम्मद की बेटी के सामने करूंगी, मेरा बेटा तेरे बेटे से। ये तरीका था, ये है वो सरकार मुस्लिम बिन औसजा। भाई जब जल्दी से नतीजा बहुत बातें छोड़ो, सरकार कासिम के 2 जुमले जरूर पढ़ने हैं। ये काफिला सरकार अली बिन मज़ाहिर वो अपनी बीवी को साथ ले गए थे, हबीब इब्ने मज़ाहिर बीवी को साथ नहीं ले जा सके क्योंकि कूफे की नाकाबंदी थी। हबीब इब्ने मज़ाहिर कूफे से बाहर, वो जो फार्म हाउस था उस दौर में, समझने के लिए जुमला कह सकते हैं हम, उन ज़मीनों से ही बीवी को भी साथ लिया, खुद भी अली इब्ने मज़ाहिर भी। ये मैदान करबला में पहुंचे। जब करबला में पहुंचे, आपको पता है मुश्किल वक्त में कोई संगति आ जाए ना, सबर के बम टूट जाते हैं। जब आए एहतराम से जब से घोड़े देते, मौला को दूर से देख के जमीन पे बोसा दिया, कदम चूमने की खातिर, सीने से लगा के कहती हैं, हबीब तेरा शुक्रिया, मुश्किल वक्त में तो रसूल ज़ादियों की मदद के लिए आया। जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है, शब आशूर 9 मुहर्रम का जो दिन होता है ना, बिल्कुल ये चल रहा था शाम गरीबां से, सॉरी शाम शहीदा से पहले ये मौलाना एक मीटिंग बुला के कहा, देखो भाई आप सबका शुक्रिया, आप सब भाई, लेकिन याद रखना जो कल आशूर के दिन जो कल मर्द मेरे साथ वफा करेगा उसका सर कट जाएगा, और जो बीबी जो पर्दादार मेरी बहनों से वफा करेगी
شام میں غریباں رضائے الہی میں پابند ہو جائے گی. میں راضی ہوں جو جانا چاہے چلا جائے, جو نہیں جانا چاہتا میں پھر کہتا ہوں اپنی اپنی پردہ داروں کو کسی محفوظ جگہ پہ چھوڑا. کل کا دن بڑا سخت دن ہے, بس یہ کہنا تھا. اب میرے مولا فرماتے ہیں اب جاؤ اپنے اپنے خیام میں چلے جاؤ, نصرت کو بروز خاطر رکھیے گا. سب سے لے کے علی بن مظاہر کی بیوی حبیب کی بھرجائی یہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے. آتے ہوئے ابن علی ابن مظاہر کو دیکھا. ابن مظاہر سنا ہے کہ امام نے کوئی خطبہ انشاء فرمایا ہے. ہاں مولا نے خطبہ دیا ہے. کیا کہا ہے مولا نے؟ مولا فرماتی ہیں کل مرد جو میرے ساتھ وفا کرے گا اس کو سر دینا پڑے گا, اور جو عورت میری بہنوں سے وفا کرے گی وہ رضائے الہی میں پابند ہو جائے گی. تو مولا نے کہا ہے مرد وفا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی پردہ داروں کو کسی محفوظ جگہ پہ چھوڑاؤ. ابن مظاہر کی بیوی کہتی ہے پھر کیا فیصلہ کیا تم نے خیمے جو آئے ہو؟ ہاں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, معرفت تو اپنی اپنی ہوتی ہے کہ بستی غازریہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ ہیں, میرا خیال ہے ہو نہ سکے تو میں تجھے وہاں چھوڑاؤں, وہ تمہیں واپس کوفہ پہنچا دیں گی. بس یہ کہنا تھا. علی ابن مظاہر کی بیوی خیمے جس طرح کھڑی نا چوب میں ٹکر مار کے کہتی ہے اور علی ابن مظاہر تو نے آج انصاف نہیں کیا, مجھے صرف یہ بتا جب مولا نے یہ کہا کہ اپنی اپنی پردہ داروں کو چھوڑاؤ, علی ابن مظاہر تو اتنا تو پوچھتا نا مولا ہم تو اپنی پردہ داروں کو چھوڑائیں گے, مولا تیری پردہ دار کہاں جائے گی؟ علی ابن مظاہر کہتا ہے ہم نے کہا تھا تو مولا نے فرمایا تھا میری بہنوں کا اللہ وارث ہے, میری بہنوں کا خدا تو عادل ہے. ابن مظاہر کہتا ہے اب تیری کیا مرضی ہے؟ اب علی ابن مظاہر کی بیوی کہتی ہے فرض کر میں تیرے ساتھ اگر اس بستی میں چلی گئی, قیامت والے دن سیدۃ النساء بی بی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اگر اس نے پوچھ لیا ابن مظاہر کی بیوی اتنا بتا تو اپنا پردہ بچا کے قبیلہ بنی اسد میں آ گئی, میریاں شہزادیاں کس کس پرد کر رہی, تم حسین کے ساتھ وفا کرو, اس کی نصرت کر کے موقع میں فوج عظیم پا جاؤ, ہم اپنی پاک آزادیوں کے ساتھ نصرت کر کے مقام فوج عظیم پا جائیں. تو یہ نصرت کا کہنا تھا. اس طرح ہمیں بھی چاہیے مردوں کو بھی اور مستورات کو نصرت کے میدان میں جب اترو پھر مرد اپنے حصے کی کریں, جب نصرت کی باری آئے عورت اپنے حصے کی کرے. خبردار نہ عورت مرد کی نصرت میں مداخلت کرے نہ عورت مرد کی نصرت میں. سفر اپنے مولا کے لیے کرو, توفیق اپنے مولا سے مانگو. میں نے جملہ کہا تھا امام جو ہوتا ہے وہ وقت کوئی کام کرے رسمن نہیں کرتا, اس کے پیچھے راز و نیاز ہوتا ہے. اس راز و نیاز کو سمجھنے کے لیے توفیق مانگا کرو مولا سے, مدد مانگا کرو مولا سے, پھر انشاءاللہ یہ ذہن کے پردے ہٹ جاتے ہیں. کربلا کے میدان میں تیرے حسن مولا کا جب جو واقعہ پڑھا جاتا ہے نا لگتا ہے کہ شاید امام حسن کا ایک ہی یاد رکھنا تاریخ کی سطریں ہیں. امام حسن کے 8 بیٹے تھے, مدینہ سے چلے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا حسن مسنہ, سن 36 ہجری آمد ہوئی تھی. دوسرے بیٹے زید بن حسن, تیسرے احمد بن حسن, چوتھے عبید اللہ, پانچویں حسین اسرم, چھٹے عبداللہ اکبر, اس سے ساتویں عبداللہ اصغر, آٹھویں بولو علی. کربلا میں لقب ملا قاسم, آج مشہور ہے علی قاسم. 5ویں نمبر پر تاریخی سطریں ہیں, ذہن میں رکھیے گا, بچوں کو ضرور بتائیے گا, کچھ چیزیں ہماری تاریخی چھپ گئی ہیں. 5ویں نمبر والے جو بیٹے ہیں نا حسین اسرم, جب احرام کھولے تھے مکہ سے, مسلمانوں نے حج نہ پڑھنے دیا, مقامی عقبہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا. اس شہزادے نے پوچھا سرکار حسن کے 5ویں بیٹے چچا جان اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں بیٹا اب ہم کربلا جا رہے ہیں. چچا کیا کربلا میں بھی ایسے ہی ہوگا جیسے مکہ میں مسلمانوں نے کیا؟ یعنی کہ مکہ سے ہمیں نکال دیا, حج نہیں پڑھنے دیا, کربلا میں کیا کیا ہوگا؟
اس میں تاریخ کہتی ہے پھر میرے مولا نے اس شہزادے کو بنفس نفیس شام غریبہ کا منظر دکھایا تھا. اتنا غیور شہزادہ تھا، جب یہ سنا نا کہ شام غریبہ یہ ہوگا، بس شہزادہ زمین پہ بیٹھا، ہاتھ جگر پہ رکھا. اس کے بعد پھر میرے مولا نے اتنا ہی کہا، اولو محمد کی اماں حسن کی پہلی قربانی اللہ قبول کرے. ہماری پہلا قضیہ ہو گیا. ہمارا شہزادہ پہلے بیٹے سرکار حسین اسلم مقامی ابو عباس، آج بھی ان کا مزار وہی ہے. یہ جو سرکار عبید اللہ ہے نا، ان کو 4 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. یحییٰ بھی انہیں کہا جاتا ہے، طاہر بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور پھر جو تاریخ نے آگے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ دوسرے ناموں کے ساتھ. اس نے کہا کہ 22 بیٹے نا درائت کے لحاظ سے دیکھیں، مزاروں کے لحاظ سے تو یہ 8 ہی بیٹی ہیں. 8 کے 8 سرکار کے بیٹے کربلا میں، اور سوری 1 مقام ابا میں، باقی 7 کربلا کے میدان میں پہنچی ہیں. سب سے بڑے بیٹے سرکار حسن مصنع جنت البقیہ میں ان کی مزار ہے. سرکار حسن مصنع اجازت لے کے گئے میدان میں، ٹھیک ہے، 18 زخموں کی سہری پہنی. یہ شہزادہ زخمی تھا، گنج شہداء میں لٹا دیا گیا. روم کے جان ابھی باقی تھی جب گنج شہداء میں لٹایا. شامی غریباں جب سر کٹے تو سر کٹ رہے تھے تو ایک ظالم، ایک سپاہی تھا قبیلہ فراز کا، شہزادے کی پاک اماں قبیلہ فراز کی تھی. اس کو بلا کہتا جلدی آ اسما، جلدی آ. ٹھیک کیا ماجرا ہے؟ شہزادہ پہچان، ہاں پہچان لیا، اس کی پاک اماں ہمارے قبیلے کی شہزادی تھی، قبیلہ فراز تھی. مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ تجھے بتانے کا مقصد یہ ہے یہ بچہ ابھی زندہ ہے، حسن مصنع ابھی زندہ ہے. تلوار نکالی، کہا خبردار اب سر نہ قلم کرنا ورنہ قبیلہ فراز کے لوگ کہیں گے قبیلے کی شہزادی تھی، بیٹے کا سر قلم ہو گیا. تو اس نے وفا نے دکھائی، اور اس نے پھر اسما نے قبیلہ فراز نے اس کی جان بخشی کروائی، یعنی کہ شہزادے کو پیچھے لے آیا. 4 دن شہزادے نے آنکھ نہیں کھولی. چوتھے دن جب ہوش آیا پہلا سوال کیا، میرا زمانے کا امام کہاں؟ اسما کہتا ہے کیا بتاؤں، تیرا زمانے کا امام کہاں ہے؟ قسم دے کے کہا یا شاید پروردگار عالم کا واسطہ نہ چھپا. جب کہا نہ چھپا تو فوراً یہ کہتا ہے پھر کیا بتاؤں، کربلا کی زمین تھی، تیرے چاچا حسین کا بدن تھا، شمر کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نو کے نیزہ پہ تیرے چاچے کا سر تھا. حسن مصنع کہتے ہیں اسما تو نہیں جانتا میرے چچے کی فوج کے جرنیل کا نام عباس ہے. جرنیل کی ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے؟ کہاں تیرے چچا عباس نہر الفرات کے کنارے شہید ہو گئے. اور میں سب کے جاؤں جب کہا نا چچا شہید ہو گئے، فوراً شہزادہ منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے او تیرے چچا وادی پہ گئے پھر کہاں ہی جاؤ ہماری بہنیں کہاں چلی گئی. یہ کہتا ہے کیا بتاؤں، ابھی اتنے زیادہ کے دربار سے آیا ہوں، کتنے شرابی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، آقا زادیاں خاموش کھڑی. تجھے 25 دن کے بعد یہ شہزادہ روزہ میری کائنات وہاں سے 45 کلومیٹر کربلا میں واپس آئے. کون؟ حسن مصنع. انتظار کرتے رہے کب شام سے قاسم کے براتی واپس آئے، ہم مل کے پھر مدینہ جائیں. اور یہاں پہ جب امام سجاد آئے آگے آگے قافلے، پتہ ہے نا جب رہائی ہوئی آگے آگے امام سجاد تھے تو قبیلہ بنی اسد کی عورتیں استقبال کے لیے چلی. ان عورتوں کے آگے سرکار حسن مصنع تھے، اس قافلے کے آگے امام زین العابدین تھے. یا ایسے کہوں ایک قافلے کے آگے دستار حسین کا وارث، ایک قافلے کے آگے دستار حسن کا وارث. امام سجاد نے روک کے کہا بھوپیوں کو رک جاؤ میں پتہ کروں، لگتا ہے کہ قبیلہ بنی اسد کی عورتوں میں کوئی مرد بھی آ رہا ہے. جلدی سے آگے سرکار آئے تو سرکار حسن مصنع بلند آواز میں بیان کر کے کہتے ہیں دادا یا علی تیری بیٹیاں شام پتہ کر رہی ہیں. دادا یا جب یہ آواز سنی تو امام سجاد فرماتے ہیں لگتا ہے یہ تو میرے چاچا حسن کی دستار کا وارث حسن مصنع ہے. تو دونوں بھائی جب ملے اتنا روئے گریا کرتے کرتے دونوں شہزادے زمین پہ بیٹھ گئے. فرمایا مافظہ پتہ کر اس زمین کی تو میں پہلے ڈری ہوئی ہوں، میرے کتنے جوان اس زمین پہ سو گئے. جب بی بی فضا نے آگے پتہ کیا کہا بی بی پریشان نہ ہو، وہ تیرے بھائی حسن کی دستار کا وارث حسن مصنع ہے، ادھر تیرے بھائی حسین کی دستار کا وارث
حسین ہے. بس یہ کہنا تھا. بی بی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ تیرا شکر میرے بھائیوں کی نسل بچ گئی. تو اسی سرکار احمد بن حسن بھی اسی طرح شہادت ہے کربلا میں جس طرح تمہارے غازی مولا کی شہزادے کے بازو کا کٹنا پاؤں کا رکابوں میں اٹھنا اسی طرح ہے. یعنی کہ امام حسن کے 8 بیٹے. آج یہ انفارمیشن یاد رکھنا 8 بیٹے. اور کیوں بار بار سرکار قاسم کو اجازت مانگنی پڑی؟ اس لیے کہ تنہا اور آخری نشانی رہ گئے. اور بار بار ماں کہتی تھی جب آئی نا محمد کی لاش تو قاسم کی ماں فرماتی ہیں قاسم بیٹا ہر ماں سرخ روح ہو گئی بیٹا تو بھی میدان میں جا. اماں میں اجازت مانگنے جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے. جب کہا اجازت نہیں ملتی تو یاد آیا کہ بابا حسن نے مجھے بچپن میں کہا تھا جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو یہ تعویذ کھولنا. صدقے جاؤں جب حسن مولا کے شہزادے نے قاسم نے تعویذ کھولا اس میں یہی لکھا تھا حسین جب کربلا میں ضرورت پڑے میرے قاسم کو قبول کرنا اس کو اس نے جہاد دینا. جب وہ تعویذ دکھایا وہ وصیت نامہ پڑھا. امام حسین فرماتے ہیں قاسم ایک وصیت تجھے کی تھی ایک وصیت مجھے بھی کی تھی. مجھے کہا تھا حسین بھیا اگر وقت مل جائے کربلا میں میرے قاسم کو دلہا بنانا. سرکار قاسم کے سارے سگن کیے گئے. بس میدان جنگ میں بھیجنے کی جب تیاری ہوئی جب حملہ کیا میدان میں جانے لگے سارے سگن کر کے جانے لگے. ارزق نامی پہلوان سے میدان کربلا میں جنگ ہوئی تھی. 4 بیٹے یا 7 بیٹے فنار کیے. آخر اس ظالم کو بھی 2 حصوں میں شہزادے نے تقسیم کیا. وہ جب جنگ کے حملے کے لیے نکل رہے تھے تو سرکار قاسم کی بیوہ نے کہا تھا میرے چچے جایا میری شادی کا سب کو پتہ چل گیا. جب میں خیر سے واپس مدینے وطن جاؤں گی چچے عبداللہ کی شہزادیاں پاپ بھی اماں کی شہزادیاں پوچھیں گی قاسم کی بیوہ تیری شادی ہوئی تھی قاسم نے تو تجھے آخری نشانی نہیں دی تھی کوئی نشانی تو ہو نہ شادی کی. خدا کی قسم میرے مولا فرماتے ہیں وقت اتنا کم تھا قاسم کے سارے سگن بھی کرنے تھے حکم بھی جاری تھا. وقت بھی کم ہے سگن بھی کرنے ہیں انتظام بھی کوئی نہیں. کم از کم اور میری شریکہ بہن میرے قاسم کی مہندی کا اہتمام ضرور کرو. فرمایا ہاں قاسم کی مہندی تو ہے لیکن اس مہندی کو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے. آقا زادی نے ہر بیوی سے کہا او میرے بابا علی کی بہو بیٹیاں میں سوال کر کے کہتی ہوں کم از کم اتنے آنسو بہا دو میرے قاسم کی مہندی بن جائے. میں پھر کہتا ہوں سگن سارے ہوئے. جب سرکار قاسم میدان کو جانے لگے پاک روزمہ فرماتی ہیں او میرا چاچے جایا مجھے کوئی آخری نشانی تو دے. صاحب کتاب کہتا ہے سرکار قاسم نے اپنی آستین کا ایک حصہ پڑھ کے رومال کے طور پہ کہا او میری چاچے جائی یہ میری نشانی سنبھال کے رکھنا. پاک موزمہ پات شام یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. جب قاسم نے رومال کے طور پہ ایک چھوٹی سی نشانی اپنی بیوہ کو دی تو پاک موزمہ پات شام کہتی ہے میرا اللہ شام غریبا اور میری بیوہ کی یہ نشانی محفوظ رہے. سرکار قاسم میدان میں جب جنگ کی اتنی جنگ ہوئی یہ ملعون ارزق مارا گیا. اس ملعون نے اعلان کیا کہ سارے جنگ کے قانون توڑو. ساری فوج میدان میں اتار دی. ایسی گمسان کی جنگ ہوئی فوجیں آپس میں ٹکرا گئی. بس فوجوں کا ٹکراؤ ہونا تھا. حسن کا یتیم تھا فوجیں اوپر سے گزر گئی. میرے مولا تلوار لے کے اپنے بھتیجے کی مدد کو آئے. آج ترقی چچا جان چچا میری مدد کو آئیے. میں اتنا ہی کہتا ہوں حسین کے پہنچنے سے پہلے قاسم کے سینوں کے پھول گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے اتر گئے. اور جب سرکار قاسم
भी मांगे इनका वारिस जल्दी आए, खैर से कासम की रुखसती खैर से हो, इनकी खुशियों का एहतमाम हो। मातमे हुसैन